बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर जाहिद हुसैन जाफरी साहब। डॉक्टर सैयद जाहिद हुसैन जाफरी साहब का शुमार गुजरांवाला के बहुत बड़े नामवर डॉक्टर्स में होता है। आपने कोरोना वायरस की जब वबा इंतहाई अरूज पर थी, उस दौर में आप गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में एडिशनल एमएस रह चुके हैं और उस दौर में आपके हवाले से जो आपका क्रेडिट है, गुजरांवाला में सबसे कम अमवात हुई थी बाकी पंजाब के बानिस्बत, और उसमें मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला बे अमवात की कमी में सबसे बड़ा जो रोल था वो डॉक्टर साहब के था। डॉक्टर साहब जो बच्चों के अमराज हैं, ख़ास तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है। आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो बच्चों में अलामात होती हैं सर्दी की और ये खांसी, ज़ुकाम वगैरह, इसकी इब्तदा क्या होती है और कैसे पता चलता है कि बच्चों में ये शुरू हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे मुल्क में जो ये होता है कि पहले शुरू में बच्चे को नज़ला ज़ुकाम होता है, हम उसको लगते हैं जी, जैसे घर वाले कहते हैं इसको ठंड लग गई है। बच्चा अगर उसका ध्यान उसी वक्त रोक कर लिया जाए तो वो रुक जाता है काम, अगर ना करेंगे तो इन्फेक्शन चलती चलती नाक, गले से छाती तक चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो फेफड़ों को इन्वॉल्व कर देगी। यानी ये हल्की ज़ुकाम से लेके सीवियर जो नमूनिया होता है उस तक जा सकती है। इसलिए कभी भी जब बच्चे को नज़ला ज़ुकाम लगे तो उसको लाइट ना लें, उसको चेक करें कि ये सर्दी इसके सांस तक जा रही है या छाती तक पहुंच रही है या वहीं रुक गई है। तो ये इसकी जो रोकथाम है उसमें बहुत सारा वालिदैन तो ज़ाहिर परेशान हो जाता है कि बच्चे को जब शिद्दत आ जाती है, नमूनिया टाइप बन जाता है, क्योंकि जब ये बिगड़ता है तो नमूनिया बनता है। तो उस सूरत में हमारा जो गुजरांवाला है, गुजरांवाला में किस हद तक बच्चों के लिए सरकारी सतह पर, प्राइवेट तो ज़ाहिर है हर जगह पे है, सरकारी सतह पर किस हद तक फैसिलिटी मौजूद है और वालिदैन के लिए क्या ऐसे इक़दामात वो अपने पहले जब शिद्दत आती है तो अपने घर में क्या करें और उसके बाद डॉक्टर के पास जो है वो क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा रोल वालिदैन का ही होता है इसमें, रोकथाम में या प्रिवेंशन में कह लें। अगर हम बच्चों को माओ का दूध पिलाते रहें, उनको हिफाजती टीके जैसा कि हुकूमत ने कहा हुआ है वो लगवाएं, जिसमें वैक्सीन भी आजकल लगाई जा रही है, फ्लू वैक्सीन भी लग जाती है। उनको बाज़ारी चीज़ें, ठंडी, खट्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो उनके गले को ख़राब करे उससे परहेज़ करवाएं। उनको कपड़े जब सर्दी आ रही हो या जब सर्दी जा रही हो, कपड़े उनको पूरे पहना के रखें, उनको पूरा केयर रखें, उनको खुराक अच्छी दें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उसको सर्दी लग जाती है तो उसका ध्यान रखें कि उसकी सांस तेज़ तो नहीं चल रही या उसका कोई बुखार ज़्यादा तो नहीं हो रहा, उसको बेहोशी के दौरे तो नहीं पड़े, उसको वैसे ही फिट्स तो नहीं पड़े। अगर ये सब कुछ हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, वरना आप अपने करीबी किसी डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं और उसका खांसी नज़ले का इलाज तो फ़ौरन करवा सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नमूनिया हो जाए तो हमारे यहाँ अब तो खैर एक पूरा चिल्ड्रन वार्ड था सिविल अस्पताल में, अब उन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा चिल्ड्रन अस्पताल बना दिया है, जिसमें माशाल्लाह इंतहाई तजर्बाकार डॉक्टर्स हैं हमारे, प्रोफेसर से लेकर SR से लेकर पूरा एक सेटअप है और उसमें बेहतरीन इलाज हो रहा है, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। नमूनिया का मसला हो, फ़र्ज़ करें पहले हम नमूनिया को डायग्नोज तो कर लें कि नमूनिया है या सिर्फ सांस की बीमारी है। वैसे इसमें कई बीमारियां आ जाती हैं, सांस में जैसे दमा आ जाता है, उसको ब्रोंकियोलाइटिस टाइप, उसका छाती की बेताशा बीमारियां हैं। तो अगर वो डायग्नोज हो गया है तो उसके बाद उसको हमें चाहिए कि उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में लेके जाए, ना कि उसका घर में इलाज कराते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें साफ़ जो आबो हवा है उसका भी बड़ा रोल होता है। हमारे गुजरांवाला में एक सबसे बड़ा जो मसला है वो पोल्यूशन है, गंदगी है, और
کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بیماری کا موجب زیادہ بنتی ہیں؟ جی ظاہر ہے، یہ تو بہت زیادہ ایک مین کاز جو ہوتی ہے وہ پولوشن ہی ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ تر یہاں کے فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ آب و ہوا وہ ملتی نہیں ہے. اس لیے ایک تو یہ کریں کہ ہم ماسک لگا کے باہر نکلیں ضرور، بچوں کو بھی اور خود بھی، اسپیشلی ان سیزن میں، جس سیزن میں اسموک ہے یا آپ کے گرد و غبار زیادہ ہے علاقے میں، تو ان سے آپ پرہیز کروائیں. بچوں کو جتنا بچ سکیں گے وہ بچیں گے. یا جہاں فیکٹری ایریا ہے وہاں پہ جو اسموک ہے ان کی وہ بہت زیادہ ہے، اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے. لیکن یہ گورنمنٹ لیول کے معاملات ہیں، ہمیں اپنے طور پہ چاہیے کہ ہم جتنا پرہیز کرا سکیں، جتنا ان کو بچا سکیں. جب بھی باہر نکلیں ان کو ماسک بنائیں، ان کو کوئی سردیوں میں گرین ٹی یا گرین کہوا وغیرہ دیتے رہیں، تاکہ اور دوسرا ان کو ایسی خوراک دیں جس سے ان کی امیونٹی بڑھے، یعنی بچوں کی قوت مدافعت بیماری کے خلاف بڑھ سکے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا جو دیہاتی ماحول ہے، چونکہ یہ دیہی سٹی زیادہ اسے کہا جاتا ہے، تو دیہی سٹی کے حوالے سے دیہاتوں میں نہ تو اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ملتا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اور ایسا سسٹم ہے، وسائل میں بھی کمی ہے. تو اس صورت میں اموات کی شرح بھی زیادہ ہو جاتی ہے. لوگ اتنے وسائل نہیں رکھتے کہ وہ اخراجات برداشت کر سکیں پرائیویٹ ڈاکٹر کے. تو جو دیہی ایریے میں، دیہاتی ایریے میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی ایسا بتائیے کہ وہ کس حد تک ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں اور ٹریٹمنٹ کروا لیں ان کے. دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ دودھ تو مادر پلا سکتی ہے، وہ گاؤں میں بھی ویسے ہی ہے، بلکہ گاؤں کی مائیں زیادہ دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو، اس سے ان میں ویسے ہی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. حفاظتی ٹیکوں کا شیڈول ہر BHU میں ہے، ہر گاؤں میں آپ کے حفاظتی ٹیکوں کا شیڈول مل جاتا ہے، ہر جگہ ٹیکے لگ جاتے ہیں، وہ ضرور لگوائیں، ان سے کبھی بھی نہ اپنے بچوں کو بچائیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی روک تھام کے لیے آپ اس کو ڈائٹ ایسی دیں، ایسی چیزیں بازاری چیزوں سے اسپیشلی بچائیں جو کہ بازار میں ملتی ہیں چیزیں، تو ان کا اتنا لیول اچھا نہیں ہوتا، وہ فوراً ہی گلا خراب کر دیتی ہیں. یا اس کی بجائے آپ خود کوشش کریں کہ خود بنا کے دیں. اپنی جو ہینڈ میڈ گھر کی چیزیں ہیں وہ آپ کے گلے کو بھی خراب نہیں کریں گی اور آپ کے بچے کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گی. دوسرا جب آپ دیکھتے رہیں، بچے کو آبزرو کریں کہ اگر اس کے سانس کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے یا اس کی پسلیاں، جیسے عام خواتین کو پتہ ہوتا ہے گاؤں میں کہ پسلیاں چل رہی ہیں، ناک نتھنے اس کے بار بار پھول رہے ہیں، تو آپ کو پھر اسپتال جانا پڑے گا. سب سے پہلے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے BHU نزدیکی BHU میں جائیں، وہاں پہ MBBS ڈاکٹر لازمی موجود ہوگا، اس کے پاس جائیں. اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر چلڈرن اسپتال از بیسٹ فار دیم. اچھا آپ سول ہاسپٹل میں رہ چکے ہیں، کافی عرصہ آپ نے وہاں گزارا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں بچوں میں نمونیے کی جو شکایات ہیں اس کی شرح کس حد تک ہے؟ بہت زیادہ ہے یا کم ہے، یا اس کو مزید کس طرح جو ہے قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے جو اسپیشل ڈیٹا چیک کرنے کا پلان ہے نا، وہ ایز ہے نہیں ہے. جتنا ہمارے سرکاری اسپتالوں میں تو ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ مریض جاتے ہیں ان کا کوئی ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہوتا. مثلا اس سال فرض کریں جو ہمارے آفیشلی جو آئی ہیں 300 تک اموات شاید رپورٹ ہوئی ہیں اور 20,000 تک بچوں کو رپورٹ ہوئی، لیکن یہ وہ ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں گئے ہیں. اب جنہوں نے پرائیویٹ ٹریٹمنٹ کرایا ہے یا پرائیویٹ علاج کرایا ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہمارے پاس. کرونا کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے پہلے اپنے آغاز میں بتایا ہے، وہ تو اپنی ذرا بتائیے کہ جب آپ یہاں پر تھے تو بچے کتنے آپ کے پاس آئے ہیں اور کیا ان میں کس حد تک بیماری تھی اور کتنے صحت مند ہو کے گئے ہیں؟ کرونا کے دنوں میں ایز AMS کام کر رہا تھا، اور اس زمانے میں ایک ایسی نئی بیماری آئی تھی جس کا ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان دنوں میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کا پریزیڈنٹ بھی تھا. اب اس میں ہمیں بالکل نہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کرونا کیا چیز کہاں سے آ گئی. ہم خود ڈرے ہوئے تھے، سارے ڈاکٹر بھی ڈرے ہوتے تھے، مریض بھی ڈرے ہوتے تھے، ساری قوم. لیکن میں یہ سلوٹ کرتا ہوں اپنے ان ڈاکٹرز کو، ان اپنی ایڈمنسٹریشن کو، پرنسپل کو، MS کو، اپنے کنسلٹنٹس کو، جنہوں نے بہت بہادری سے کام کیا. شروع میں کچھ لوگ تھے افریڈ، لیکن بعد میں جو سمجھ آتی گئی بیماری کی
تو لوگوں نے اس کو مینیج کرنا شروع کر دیا. اس بیماری سے ہمارے تقریباً 90% ڈاکٹر سفر ہوئے, تقریباً 10 ڈاکٹروں نے جام شہادت نوش کیا, لیکن ڈاکٹروں نے اپنا علاج کرنا نہیں چھوڑا لوگوں کا. اس میں یہ ہے کہ بچوں کی تعداد کافی کم تھی, بہت زیادہ, اور میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی کرونا سے بچے کی موت ہوئی ہو, مجھے اب اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن بچوں کی تعداد بھی بہت کم تھی, شاید سفر بھی کم ہوئے ہوں, اور لیکن مین جو تھے وہ بڑے بندے تھے, بچوں میں اتنا زیادہ کرونا نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب آخر میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت اسپیشلسٹ ڈاکٹر بچوں کے حوالے سے جو اس ٹائم بیماریاں ہیں, والدین کے لیے کوئی ایسا میسیج ہے کہ جس سے وہ آپ کی بات سن کے استفادہ کر کے بچے کو بیماری سے بچا سکیں؟ میرا یہ مشورہ ہے بچوں والدین کے لیے کہ پہلے تو بچے کی صحت کا ضرور خیال رکھیں. اس میں جتنا ماں کا رول ہے اتنا ہی باپ کا رول ہے. ہمارے ہاں سب کچھ ماں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اور باپ جو ہے بہت کم اس پہ ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. میں نے زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہوگی تو ماں کو ہی بنایا جاتا ہے اس کا نشانہ کہ تمہاری وجہ سے اس کو بیماری ہوئی, حالانکہ یہ دونوں ذمہ دار ہیں کہ اس کا خیال رکھیں, اس کی فیڈ کا خیال رکھیں, اس کی خوراک کا, اس کی تعلیم کا, اس کی صحت کا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک اچھا, ایک تو ایک سپیسنگ, بچے کی پیدائش میں وقفہ ضرور رکھیں پلیز, 2 سال تک کم از کم 2-3 سال تک وقفہ رکھیں گے تو آپ کو ایک بچے کی صحت بنانے کا موقع مل جائے گا, اس کی طرف دھیان بھی آپ زیادہ دے سکیں گے. اگر آپ کے 4-5 بچے ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں 1-1 سال کے وقفے سے, تو ماں کیسے دھیان دے گی؟ تو یہ جو مسئلہ ہے سپیسنگ, بچوں میں وقفہ, EPI پروگرام, ٹیکے لگوانا, ماں کا دودھ پلانا, اور دوسرا جو کیئر, جو آپ بازاری چیزوں سے اوائڈ کرنا, میرا خیال یہ ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہمارے بچے کافی زیادہ ان میں صحت کی مقدار بڑھ سکتی ہے. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر سید زاہد جعفری صاحب کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب نے چھوٹے بچوں میں بیماریوں کے حوالے سے, خاص طور پہ نمونیا, نزلہ, زکام, کھانسی کے حوالے سے بڑی ٹھوس اور جامع گفتگو کی ہے. آئندہ پھر کسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.